حکیم لقمان ایک عظیم شخصیت جن کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ اس کے بارے میں کوئی کنفرمیشن پکی نہیں ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں، البتہ وہ ایک بہت ہی دانا آدمی تھے۔ بہت سی حکایات ان سے منسوب ہیں۔ ان کی حکمت بھی مشہور ہے اور اردو کی مشہور مثل ہے، وہم کی دوا تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھی، یعنی ان کی حکمت کو معراج سمجھا جاتا ہے۔ حکیم لقمان اللہ پاک سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کا ایمان بہت ہی طاقتور تھا۔ قرآن پاک میں ان کی کچھ نصیحتیں درج ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی۔ آج حکیم لقمان کی زندگی کے حوالے سے ہم کچھ باتیں کرنے جا رہے ہیں۔ محمد بن اسحاق صاحب مغازی نے ان کا نسب نامہ کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے: لقمان بن عور بن ماہور بن طارق۔ یہ طارق وہی ہے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے والد ہیں، اور مورخین نے فرمایا کہ آپ حضرت ایوب کے بھانجے تھے، اور بعض کا قول ہے کہ آپ حضرت ایوب کے خالہ جات بھائی تھے۔ حضرت لقمان نے 1000 برس کی عمر پائی تھی، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر ان سے علم سیکھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے آپ بنی اسرائیل کے مفتی تھے، مگر جب داؤد علیہ السلام نبوت پر فائز ہو گئے تو آپ نے فتویٰ دینا ترک کر دیا۔ حضرت اکرمہ اور امام شعبی کے سوا جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ آپ نبی نہیں تھے، بلکہ آپ ایک بہترین حکیم تھے اور بنی اسرائیل کے نہایت ہی بلند مرتبہ کے صاحب ایمان کے ایک حافظ نامور مرد صالح حکیم تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو حکمت کا خزانہ بنا دیا تھا۔ اور قرآن مجید میں ذکر آیا ہے کہ یاد کیجئے جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اسے نصیحت کر رہا تھا: اے میرے فرزند، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 ہے۔ حضرت لقمان عمر بھر لوگوں کو نصیحت فرماتے رہے۔ تفسیر فتح الرحمن میں ہے کہ آپ کی قبر مقام سرفند میں ہے، جو رملہ کے قریب ہے، اور حضرت قتادہ کا قول ہے کہ رملہ میں مسجد اور بازار کے درمیان میں ہے، اور اس جگہ 70 انبیاء اسلام بھی دفن ہیں، جن کے بعد یہودیوں نے ان کو بیت المقدس سے نکال دیا تھا، اور یہ لوگ بھوک پیاس سے تڑپ کر وفات پا گئے تھے۔ آپ کی قبر پر ایک بلند نشان ہے، اور لوگ آپ کی قبر کی زیارت کے لیے بہت دور دور سے آیا کرتے ہیں۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت عقل و فہم کو کہتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ حکمت معرفت اصابت فی الامور کا نام ہے۔ حکمت ایک ایسی شے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں یہ رکھ دیتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف اقوال ہیں۔ حضرت لقمان کو اللہ تعالیٰ نے اچانک نیند کی حالت میں حکمت عطا فرما دی۔ بہرحال نبوت کی طرح حکمت ایک وہابی چیز ہے، کوئی شخص اپنی جدوجہد سے حکمت حاصل نہیں کر سکتا، جس طرح کے بغیر خدا کی اطاعت کیے کوئی شخص نبوت نہیں پا سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ نبوت کا درجہ حکمت کے درجے سے بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو، جن کا نام انم تھا، چند نصیحتیں فرمائی ہیں، جن کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، جن کا ذکر قرآن مجید کی سورہ لقمان میں ہے۔ ان کے علاوہ آپ نے بہت ساری نصیحتیں بھی فرمائی ہیں جو تفسیر کی کتابوں میں مذکور ہیں، اور یہ بھی مشہور ہے کہ آپ درزی کا پیشہ کرتے تھے، اور بعض نے کہا کہ آپ بکریاں چراتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ حکمت کی باتیں بیان کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ آپ فلاں چرواہے نہیں ہو؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں، میں یقیناً وہی چرواہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ حکمت پہ کس طرح فائز ہو گئے؟
تو آپ نے فرمایا باتوں میں سچائی اور امانتوں میں ادائیگی اور بیکار باتوں میں سے پرہیز کرنے کی وجہ سے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت لقمان نے فرمایا ہے کہ حضرت لقمان نے فرمایا ہے کہ میں نے 4000 نبیوں اور ان مقدس باتوں کو جو پیغمبروں نے فرمائی ہیں ان میں سے کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں نے 8 باتوں کو چن کر اپنے اندر ان باتوں کو جذب کر لیا ہے، جو اسی طرح ہے۔ نمبر 1، جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔ نمبر 2، جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو۔ نمبر 3، جب تم کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 4، جب تم لوگوں کی مجلس میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت رکھو۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو۔ نمبر 6، اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو۔ نمبر 7، اپنے احسانوں کو بھلا دو۔ نمبر 8، دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو۔ ان کی اچھی باتوں کی کچھ مثالیں بھی ہیں۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 ہے، لوگوں سے غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیر، زمین پر اکڑ کر مت چل، بے شک اللہ ہر متکبر اور اترا کر چلنے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ دنیا میں ایسے کوشش کرو جیسے ہمیشہ یہی رہنا ہے، اور آخرت کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے کل مر جانا ہے۔ میں نے بولنے پر بارہا افسوس کیا ہے، مگر خاموش رہنے پر کبھی افسوس نہیں ہوا۔ اگر معدہ کھانے سے بھر جائے، دماغ سو جاتا ہے، بے زبان آزاد اعضائے جسمانی خدا کی عبادت اور ریاضت سے قاصد ہو جاتا ہے۔ میں نے عقل بے وقوفوں سے سیکھی، جن افعال سے وہ گھاٹا اٹھاتے ہیں میں ان سے پرہیز کرتا ہوں، اور عہد شکنوں اور جھوٹوں پر کبھی اعتماد نہ کرو۔ ایک قصہ بہت مشہور ہے، معارف مثنوی کتاب میں درج ہے۔ حکیم لقمان کے ایک امیر دوست نے کہیں سے تربوز منگوائے۔ وہ حکیم لقمان کو بہت پسند کرتا تھا اور ان میں بہت اچھی دوستی بھی تھی، اس لیے اس نے حکیم لقمان کو بلایا اور تربوز کاٹ کر کھلانا شروع کر دیا۔ حکیم لقمان بڑے مزے سے وہ کھاتے رہے اور شکریہ ادا کرتے رہے۔ جب ایک حصہ تربوز رہ گیا تو اس امیر آدمی نے کہا کہ میں بھی تو کھا کر دیکھوں کہ کتنا میٹھا ہے جو آپ بہت خوش ہو کر کھا رہے ہیں۔ جب اس نے تربوز کھایا تو وہ انتہائی بہت ہی کڑوا تھا اور اس کو کھانا تقریباً ناممکن تھا۔ اس نے حیرت سے پوچھا کہ اے لقمان، آپ یہ کس طریقے سے کھا رہے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے دوست، کہ میں نے آپ کے ہاتھوں سے سینکڑوں اچھی چیزیں کھائی ہیں جن کے شکرانے سے میری کمر جھکی ہوئی ہے۔ مجھے شرم آتی ہے کہ وہ ہاتھ جو مجھے بہت اچھی چیزیں عنایت کرتا تھا، اگر اس سے ایک دن ایک کڑوی چیز کھانے کو ملے تو میں اس سے انکار کر دوں۔ اے دوست، اس بات کے لطف نے کہ یہ تربوز آپ کے ہاتھوں سے آیا ہے، اس نے اس کی کڑواہٹ کو مٹھاس میں بدل دیا۔ اس بات سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، چنانچہ انسان کو اگر کچھ تکلیفیں بھی ملے تو فوراً ناشکرہ بن کر شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ حکیم لقمان کا زمانہ 3000 سال قبل قرار دیا گیا ہے، لیکن بعض مفرقین اور بہت سے لوگ ان کو داؤد علیہ السلام کا قریبی بتاتے ہیں، اس لیے ان کا زمانہ 1100 قبل مسیح کے زمانے میں ملتا ہے۔ ساری دنیا حکیم لقمان کو ایک عظیم شخصیت تصور کرتے ہیں۔ تاریخ قدیم میں حکیم لقمان نام کی ایک اور شخصیت کا پتہ چلتا ہے۔ عہد ثانیہ میں ایک نیک بادشاہ گزرا ہے اور خالص عرب نژاد ہے۔ ابن جریر، ابن کثیر اور بہت سو کی رائے ہے کہ مشہور لقمان حکیم افریقی النسل تھے اور عرب میں ان کی آمد بحیثیت غلام ہوئی تھی۔ ابن کثیر کے بقول حکیم لقمان نبی نہیں تھے اور نہ ہی ان پر وحی نازل ہوئی تھی، اور قرآن مجید کی کسی صورت میں بھی ایسا کوئی اشارہ موجود نہیں ہے جو لقمان کے نبی ہونے پر دلیل پیش کرتا ہو۔ البتہ حضرت ابن عباس کے بقول
ان کا قول بعض کتابوں میں ذکر بھی ہوا ہے کہ وہ سوڈان کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے ہونٹ بہت موٹے تھے۔ اللہ نے انہیں اگرچہ نبوت عطا نہیں کی مگر حکمت دانائی سے وافر حصہ دیا۔ عبد الرحمن بن حرملہ کہتے ہیں ایک بار ایک حبشی سعید بن مسیح کے پاس آ نکلا اور کچھ سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ تو اس بات سے دلگیر نہ ہو کہ تو کالا ہے، کیونکہ سوڈانیوں میں 3 انسان بہترین انسان ہوئے ہیں اپنی تاریخ میں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا غلام مازہ اور لقمان حکیم جو سوڈانی نوبی تھے، اور ان کے ہونٹ بہت موٹے اور بدبو تھے۔ مشہور مورخ محمد بن اسحاق کہتے ہیں وہاب بن منبع کا کہنا ہے کہ جب سداد کا انتقال ہوا تو حکمت اس کے بھائی لقمان کو ملی اور اللہ نے لقمان کو وہ چیز عطا فرمائی جو اس زمانے کے انسانوں کو کسی کو عطا نہیں کی تھی۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں ان میں ان باتوں پر زور دیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے، یہ نہ ہو ازراہ غرور منہ موڑ لے جائے اور خدا کی زمین پر اکڑ کر چلو۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اکڑنے والوں اور مغرور کو پسند نہیں کرتا، اور آواز گفتگو میں نرم رکھو کیونکہ چیخنا چلانا انسانوں کا کام نہیں۔ اگر کرخت اور بلند آواز پسند ہوتی، گدھے کی آواز قابل ستائش سمجھی جاتی، حالانکہ اس کی آواز بدترین آواز شمار ہوتی ہے۔ قصص القرآن کے مؤلف کہتے ہیں اور یہ ساری باتیں اسی انسان کے اندر پائی جاتی ہیں جو بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ اسی لیے اس بات سے اتفاق ہے لقمان حکیم اور لقمان بادشاہ دونوں ایک ہی شخصیت تھے، وہ عربی النسل تھے۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ خدا حافظ۔